السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان رانا سلمان۔ ملتان اور جنوبی پنجاب میں ہیٹ ویو کی لہر، کیا یہ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات ہیں یا پھر کچھ اور اگر ہیٹ ویو اور لو کسی کو لگ جائے تو کیا احتیاطی تدابیر استعمال کرنی چاہیے؟ آج کے پروگرام میں جانیں گے موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے اور جو لو لگتی ہے اس پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں جسم پر بنام سرکار۔ ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں ماحولیات کے اوپر کہ ہمارے جو ماحول ہے یا ہماری انوائرمنٹ جو ہے وہ گرم کیوں ہو رہا ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھنے والے پروفیسر ڈاکٹر داؤد میرے ساتھ موجود ہیں۔ سر، آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو ایک ٹرم یوز ہوتی ہے افیکٹ آف اربن ہیٹ آئس لینڈ، یہ کیا چیز ہے اس کے بارے میں بتائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا وجہ سمجھتے ہیں کہ جنوبی پنجاب میں جو موسم ہے وہ اچانک سے اتنا گرم کیوں ہو گیا؟ کیونکہ پہلے سردیاں تھیں وہ 4-5 مہینے رہتی تھیں، مگر اب تو 2 مہینے بامشکل ہمیں سردی نظر آتی ہے۔ اچھا جی، ایک تو شکریہ آپ نے بات کرنے کا موقع دیا۔ آپ نے ایک ٹرم یوز کی اربن ہیٹ آئی لینڈ افیکٹ، آبویسلی دیٹ از ویری مچ ریلیونٹ ود دی اربن ایکسپینشن۔ بیسیکلی اس میں فنومینا یہ ہوتا ہے کہ جو اربن ایریاز ہوتے ہیں، سٹی ایریاز ہوتے ہیں، وہاں پر ٹیمپریچر جو ہوتا ہے وہ جو سراؤنڈنگ ایریاز ہوتے ہیں، سب اربن ایریاز ہوتے ہیں یا رورل ایریاز ہوتے ہیں، تو ان کے مقابلے میں نا وہ ٹیمپریچر تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے، اور اسپیشلی دس فینومینا از مور پریولنٹ ان ڈیورنگ نائٹ ٹائم۔ اچھا، اس کی جو مین ریزن ہے نا وہ اربن ایکسپینشن آپ کہہ سکتے ہیں، اور جو ہمارا ماڈرن ڈے اربن آرکیٹیکچر ہے نا، تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو بلڈنگز ہوتی ہیں اور روڈز ہیں اور جو دوسرا ہیومن انفراسٹرکچر ہے وہ کنکریٹ کا بنا ہوتا ہے۔ اچھا، ہوتا یہ ہے کہ اب اس میں نا ڈے ٹائم میں، خاص طور پر سمر میں جب ٹیمپریچر کافی زیادہ ہوتا ہے، تو ڈے ٹائم میں یہ جتنا بھی کنکریٹ بلڈنگز ہیں یا روڈز ہیں یہ ہیٹ کو ایبزارب کر رہی ہوتی ہیں، اور جو آفٹرنون ہے اس میں نا اس کو وہ ریلیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور خاص طور پر رات کو نا، تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا، پھر ٹیمپریچر جو ہوتا ہے وہ رورل ایریاز کے مقابلے میں کمپیریٹیولی زیادہ ہوتا ہے۔ اچھا، اب اس میں نا ایک اور چیز بھی ہے کہ جتنا اربن ایکسپینشن زیادہ ہوگی اتنی ہی تیزی کے ساتھ نا جو ٹیمپریچر ڈیفرنس ہے ایز کمپیئر ٹو رورل ایریاز وہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے شہر جتنے بڑے ہوتے جاتے ہیں تو اربن ہیٹ آئی لینڈ افیکٹ جو ہے نا وہ زیادہ پروناؤنس اور پروفاؤنڈ ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا دیکھا یہ گیا ہے کہ پاکستان میں، آپ نے ابھی ساؤتھ پنجاب کی بات کی تو ہم پرٹیکولرلی ہم ملتان کی بات کرتے ہیں، تو ملتان بھی آپ دیکھتے ہیں اوور فیو ڈیکیڈس ملتان ہیز بین ایکسپینڈڈ انارمسلی۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں اربن ویجیٹیشن ہے، جو سٹیز کے اندر جو ہمارے پاس روڈ سائڈ پر جو ٹریز تھے وہ بھی کم ہو گئے ہیں، اور خاص طور پر شہروں کے بڑھنے سے جو ہمارے ایگریکلچرل لینڈز ہیں اور مینگو ٹریز آف کورس کے اکثر بات ہوتی ہے تو وہ کم ہو گئے ہیں، تو صاف ظاہر ہے جو ویجیٹیشن کم ہو گئی ہے اور کنکریٹ زیادہ ہو گئی ہے، تو اس کی وجہ سے نا اب اربن ہیٹ آئی لینڈ افیکٹ جو ہے وہ ملتان میں بھی پچھلے کوئی 10-12 سالوں سے بہت تیزی کے ساتھ وہ اپنے اثرات دکھا رہا ہے ان دی فارم آف ہیٹ ویوز اور ہیٹ سٹروکس اور گلوبل وارمنگ جو بھی آپ کہتے ہیں۔ جی، اسی کے ساتھ یہ بتائیے گا کہ درخت کٹ گئے مگر کوئی الٹرنیٹ افیکٹ جو ہے اسے کوپ کرنے کے لیے کوئی اور نئی چیزیں کوئی ایسی متعارف کرائی گئی ہیں انوائرمنٹ کے اندر، یا سائنس نے ایسی کوئی ٹیکنالوجی استعمال کی ہے کہ گلوبلی ہیٹ کو جو ہے وہ کم کیا جا سکے؟ اگر ظاہر سی بات ہے کہ ایک چیز کم ہوتی ہے تو دوسری چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک نئی ٹیکنالوجی جو ہے وہ متعارف کرائی جاتی ہے۔ اچھا، اس میں نا دیکھیں یہ بڑا ایک کمپلیکس اور انٹیگریٹڈ قسم کا کویشچن ہے، تو آف کورس کہ نیچر کا تو کوئی نیم البدل نہیں ہے۔ نیچر بیسڈ سلوشنز کی طرف بھی بات کی جاتی ہے اکثر، کلائمیٹک جو ہمارے پاس انوملیز ہیں ان کو کوپ کرنے کے لیے۔ تو اب اس میں آف کورس کہ آپ ویجیٹیشن کی بات کر رہے ہیں، ڈیفارسٹیشن جیسے ہوئی ہے، تو ڈیفارسٹیشن جو ہے نا اس کا کوئی توڑ نہیں ہے۔ آف کورس کہ جتنے آپ درخت کاٹ رہے ہیں اس سے زیادہ آپ کو لگانے کی ضرورت ہے۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان جیسے جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، اور خاص طور پر پاکستان کا جو فارسٹ انڈیکس ہے، جو فارسٹری کا جو ایریا ہے وہ بہت کم ہے ایز کمپیئر ٹو واٹ اٹ شوڈ ہیو بین۔ تو آف کورس کہ اس کا نا ویسے ڈیفارسٹیشن کا کوئی دوسرا ایز سچ کوئی وہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے
کہ کلائمیٹ چینج کو روکنے کے لیے جیسے ہم میٹیگیشنز کی اور ایڈیپٹیشنز کی بات کرتے ہیں تو وہ نیچر بیسڈ سولوشنز بھی ہیں, وہ مائکروبز بھی ہیں, وہ کاربن کے سنکس ہیں ڈفرینٹ فارمز میں, وہ سوائل ہے ہمارے, یا وہ ایون اوشنز ہیں, یا ایون کاربن سیکوسٹریشن کی بات کرتے ہیں, بڑا ڈیٹیلڈ وہ چیزیں ہیں جیسے کاربن کریڈٹس ہیں. تو یہ چیزیں ہیں. پھر یہ ہے کہ جو انرجی ایفیشنسی ہیں, یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ہیں بھی سائنس کی سائنٹیفک انٹرونشنز ہیں, اور دیز آر سم سارٹس آف کلائمیٹک سولوشن. بٹ الٹیمیٹلی نام ہے اگین آئی وڈ سے کہ جو ڈیفارسٹیشن ہے اٹ شوڈ بی اسٹاپڈ, اور اس کا کوئی نیم البدل نہیں, بلکہ یہ ہے کہ ہمیں جتنے زیادہ سے زیادہ درخت سائنس کا ایک مقولہ ہے کہ کوئی بھی, اسے میں مفہوم بیان کروں گا کہ کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں تو اس کے نیم و بدل میں پاور جب بھی جنریٹ ہوتی ہے تو وہ انرجی ریلیز کرتی ہے. انرجی کسی بھی فارم میں ہو سکتی ہے, وہ الیکٹریکل بھی ہو سکتی ہے اور وہ ہیٹ انرجی بھی ہو سکتی ہے. تو یہ جو ہیٹ انرجی ہے آپ اسے کس طریقے سے دیکھتے ہیں ایز کمپیئر ٹو گرین انرجی, کیونکہ گرین انرجی جو ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں کیا سمجھتے ہیں کہ ہیٹ کو پروڈیوس کرتی ہے؟ دیکھیں جو گرین انرجی کی بات میں جہاں تک آپ کو کویسچن کو پرسیو کر سکا ہوں, جو گرین انرجی کی آپ بات کرتے ہیں کہ وہ کاربن فری انرجی ہوتی ہے, یا جس میں جو کاربن ڈائی آکسائڈ یا دوسری جو گرین ہاؤس گیسز ہیں ان کی ایمیشن کم ہوتی ہے. یعنی جو ہم جسے رینیویبل انرجی کہتے ہیں ان دی فارم آف سولر آپ کہہ لیں, ان دی فارم آف ونڈ کہہ لیں, یا جو ہائیڈرو الیکٹریسٹی ہوتی ہے, تو وہ اس سے گرین ہاؤس گیسز پروڈیوس نہیں ہوتی, اور آف کورس کہ ان کا کنٹریبیوشن ٹورڈز گلوبل وارمنگ وہ منیمائز ہوتا ہے یا نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے. تو اس لیے ہم اس کو گرین کہتے ہیں. تو گرین انرجی بیسیکلی وہی ہے جس کو آپ نا رینیویبل انرجیز کہتے ہیں, اور وہ فوسل فیول جو ہمارے پاس جو آئل بیسڈ جتنی بھی ہے انرجی ہے ان دی فارم آف الیکٹریسٹی ہو گئی, یا پھر ہم ٹرانسپورٹ میں یوز کرتے ہیں یا ایگریکلچر پریکٹسز میں کرتے ہیں, تو اس کا نیم البدل ہے. اچھا, اب اس کو جو آپ کا کویسچن تھا نا کہ جی اس کا جو گرین انرجی ہے اس کا, آف کورس کہ گرین انرجی کے نا دو فائدے ہیں. ایک تو آف کورس کہ یہ کاربن فری ہوتی ہے یا کاربن منیمائز ہوتی ہے, ڈی کاربنائزڈ ہوتی ہے, یعنی کہ اس میں گلوبل وارمنگ کا جو ریزننگ بنتی ہے گرین ہاؤس افیکٹ اس کی یہ ذریعہ نہیں بنتی, یعنی گرین ہاؤس افیکٹ کو اپنا منیمم کرتی ہیں, یا پھر آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کی گلوبل وارمنگ میں انہانسمنٹ نہیں کرتی. تو گرین انرجی اس لحاظ سے ایک تو اس کا ایک فائدہ یہ ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ جو پولوشن ہوتی ہے نا, جو گرین انرجی ہم یوز کرتے ہیں, سولر ہے یا پھر ونڈ ہے یا جو دوسری جو گرین فارمز آف انرجی ہیں, وہ نہ صرف یہ ہے کہ گلوبل وارمنگ کو کم کرتی ہیں, بلکہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ایئر پولوشن ہے یا جو دوسری فارمز آف پولوشن ہیں اس کا ذریعہ بھی نہیں بنتی. کیونکہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ فوسل فیول بیسڈ جتنی بھی انرجی اگر ہم اس کو کمبسٹ کرتے ہیں, کمبسشن اس کی کرتے ہیں, تو اس کے ساتھ ساتھ بلیک کاربن کی بھی ریلیز ہوتی ہے, اور ساتھ ساتھ اس کے کاربن مونو آکسائڈ ہے یا جو دوسرے پولوٹنٹس ہیں ان کی بھی ریلیز ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے جو گرین انرجی ہے وہ دونوں حساب سے ہمارے لیے فائدہ مند ہے کہ گلوبل وارمنگ کو بھی روک رہی ہے اور ہمارا جو پولوشن انڈکشن اس کو بھی کم کر رہی ہے. سر ایک سوال آتا ہے کہ جی ہم لاہور میں دیکھتے ہیں یا ہم اپر پنجاب میں دیکھتے ہیں بارشیں بہت ہوتی ہیں, اور جنوبی پنجاب میں بدقسمتی سے بارشیں اتنی نہیں ہوتی. تو کیا وجہ ہے کہ جنوبی پنجاب کے انوائرمنٹ اور اپر پنجاب کے انوائرمنٹ میں کیا فرق نظر آتا ہے کہ جس وجہ سے بارشیں نہیں ہوتی؟ کیونکہ بارشیں جو ہیں وہ کافی حد تک ہیٹ کو کم کرنے میں اپنی مدد فراہم کرتی ہیں. اچھا, اس میں نا اب آپ نے کمپیئر کیا ہے نا جنوبی پنجاب اور اس کو اپر پنجاب کو, وہ کچھ اور کلائمیٹک زون میں آتا ہے, اور اس سے نیچے والا جو ساہیوال ہے, اوکاڑا ہے, یہ کسی اور کلائمیٹک زون میں آتا ہے. تو بیسیکلی کلائمیٹک زونز ہیں, تو سدرن پنجاب اور جو اپر پنجاب ہے یہ دونوں جو ہے نا ڈفرینٹ کلائمیٹک زونز کے اندر آتے ہیں. تو سدرن پنجاب ویسے ہی ہمارے پاس سیمی ایرڈ ٹائپ کا کلائمیٹ ہوتا ہے. یہاں پر رین فال انٹینسٹی جو ہوتی فریکوینسی جو ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو جو ناردرن پاکستان ہے یا جو اپر پنجاب آپ بات کرتے ہیں. ہاں, یہ ایک اور بات ہے کہ اوور دی ایئر اوور فیو ڈیکیڈس جنوبی پنجاب میں ایون جو رین فال کا پیٹرن ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ وہ ارریگولر ہوا ہے,
اور اس کو مینلی میں بات کرتا ہوں کہ اس میں اوور آل جو ہے نا اس کی انٹینسٹی کم ہوئی ہے، رین فال جو ہوئی ہے کم ہوئی ہے، وہ اپیئر ہوتی ہے ان دی فارم آف ڈراؤٹس. آپ دیکھتے ہیں کبھی کبھار ہمارے ہاں نا ایک پرولونگ پیریڈ آف ڈرائی اسپیل آ جاتا ہے، بارشیں نہیں ہوتی. اب چولستان میں آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے 2-3 سالوں میں کافی زیادہ نقصان بھی ہوا تھا. تو جنوبی پنجاب میں یہ جو بارشیں ایک پہلے کم تھیں اور دوسرا جو ابھی روٹین سے بھی کم ہو رہی ہیں، تو اس کی ریزن اگین وہی گلوبل وارمنگ ہے. کیونکہ گلوبل وارمنگ اور کلائمیٹ چینج کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے امپیکٹس میں ایک امپیکٹ جو ہوتا ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جو ایکسٹریم ویدر ایونٹس ہیں اس کی اکرنس اور فریکوینسی اور انٹینسٹی وہ بڑھ گئی ہے. تو یہ جو ہم کہتے ہیں نا ڈراؤٹس ہیں، یعنی کہ جو ڈیفیشنسی آف رین فال ہے، وہ دس از ون آف دی ایگزامپل آف ایکسٹریم ویدر ایونٹس. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو ساؤتھ پنجاب اور جو سندھ اور بلوچستان کا ریجن ہے وہ اس لحاظ سے پاکستان میں نا ولنریبل ہے. منیمم ورڈنگ میں جواب دے دیجیے کہ ہم اس پر اوور کم کس طرح کر سکتے ہیں، اس انوائرمنٹ کو چینج ہم کس طرح کر سکتے ہیں، حکومت اور عوام؟ دیکھیں اس میں دونوں جو ہے نا گورنمنٹ کی صاف ظاہر ہے کہ جو لانگ ٹرم پالیسیز ہوتی ہیں اس میں آف کورس کے پہلے ہم نے اربن ایکسپینشن کی بات کی تو اس کو روکنا چاہیے. جو شہروں کو جو ہے نا شہروں کا ایک مخصوص حد سے بڑھ جانا جو ہے نا وہ بہت زیادہ پرابلم کریٹ کرتا ہے. نہ صرف گلوبل وارمنگ اور کلائمیٹ چینج میں اس کا کنٹریبیوشن ہوتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ریسورسز کی جو ارریگولیرٹیز ہیں، امبیلنسز ہے اور اسی طریقے سے پولوشن ہے اس کی ریزن بنتی ہے. تو لانگ ٹرم لیول پر گورنمنٹ کی پالیسیز جو ہوتی ہیں وہ انوائرمنٹ فرینڈلی ہونی چاہیے. اور اگر ہم انڈیویجول لیول پر دیکھتے ہیں، جو میسز کی لیول پر بات کرتے ہیں، تو ہر بندے کو اپنے ہر ایکشن کو جو ہے نا اس کو انالائز کرنا چاہیے کہ ویدر اٹ از انوائرمنٹ فرینڈلی اور ناٹ. درخت زیادہ سے زیادہ لگائیں اور اپنے لائف سٹائل کو جو ہے نا وہ چینجڈ انوائرمنٹ کے حساب سے اڈاپٹ کریں. بہت شکریہ سر، آپ کا بہت شکریہ. جی تو ناظرین، آپ نے ڈاکٹر صاحب کی بات سنی کہ ہمیں خود تبدیلی جو ہے وہ لانی پڑے گی کہ درخت زیادہ سے زیادہ لگائیں. وقت ایک بریک کا ملتے ہیں، بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین ہیٹ سٹروک پر بات ہو رہی ہے اور گرمی کا سیزن ہے اور گرمی میں نمکیات اور پانی کی جو کمی ہوتی ہے اس پر ہم بات کر رہے ہیں. تو اس پر اب بات کرنے کے لیے پروفیسر ڈاکٹر طارق اسماعیل صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. سر ویلکم کرتے ہیں آپ کو شو میں. اچھا سر، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ ہیٹ سٹروک ہوتا کیا ہے اور ہیٹ سٹروک کی ہونے کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ بہت شکریہ. بہت امپورٹنٹ موضوع کے اوپر آپ کا یہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. ایکچولی ہیومن باڈی کا ایک ٹمپریچر ہے جس پہ وہ اپنے آپ کو بیلنس رکھ رہا ہوتا ہے. اگر اس ٹمپریچر کے اندر کہیں پہ چینج آتی ہے، آپ کہیں کہ جیسے ہم 37 ڈگری سیلسیس ہمارے باڈی کا ٹمپریچر ہے، اگر ہم اس سے نیچے جاتے ہیں یا اس سے اوپر جاتے ہیں تو باڈی اپنے آپ کو پھر اس میں اکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. مگر اگر اس کی کیپیسٹی سے اوپر ہو جائے تو پھر ظاہر ہے اس کا ایک امپیکٹ باڈی کے اوپر آتا ہے. جیسے اگر آپ کہیں کہ اگر درجہ حرارت کم ہونا شروع ہو تو ہم ہائپوتھرمیا کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اگر بڑھنا شروع ہو جائے تو پھر یہ ہیٹ سٹروک کی طرف چلا جاتا ہے کہ باڈی کا ٹمپریچر انوائرمنٹ کے ٹمپریچر کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہا. اور خدا نہ خواستہ اگر اس کیفیت میں چلے جائیں تو پھر اس کے کافی ساری نیگیٹو امپیکٹس ہیں، جس میں سے آپ ایک کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے اوور آل سینٹرل نروس سسٹم کو افیکٹ کر سکتا ہے. آپ کو ہائپر تھرمک کنڈیشن میں فیور میں ہائی فیور میں لے جا سکتا ہے، بے ہوشی کا لوگ شکار ہو سکتے ہیں آ کے. تو اور ان میں جو میجر ریزنز ہوتی ہیں، وجوہات ہو سکتی ہیں، ان میں جو سب سے اہم ہے وہ آپ کا جو واٹر بیلنس ہے، پانی جسم کا جو بیلنس ہے پانی کا، وہ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتا ہے. پانی ہے وہ پھر ایک انسان گرمیوں میں کتنا پیے اور کس طرح پیے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ ایک ایک گلاس کر کے پورا پی جاتے ہیں اور کہتے ہیں یار پھر ہم سے وہ پورا پانی نہیں پیا جاتا جتنا ڈاکٹر نے ہمیں کہا. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. پہلی تو اس میں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ پانی صرف ایک ہائیڈریشن ایلیمنٹ نہیں ہے. پانی کے اندر بہت سے امپورٹنٹ ایسے اجزاء موجود ہیں جو آپ کے نظام جو باڈی کا ہے، بلڈ سرکولیشن سسٹم ہے آپ کا، کارڈیک فنکشن ہے آپ کا، ریسپیریٹری فنکشن ہے، کڈنی کا فنکشن، اس کو کنٹرول کرتے ہیں. اور وہ ہیں نمکیات. اور نمکیات کی کیپیسٹی یہ ہوتی ہے کہ اگر پانی میں سے یہ نمکیات نکلنا شروع ہو جائیں، جیسے آپ کا جب پسینہ آتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے باڈی کی سرفیس کے اوپر ہی نمک آپ کو فیل ہوتا ہے، کپڑوں پہ لگ جاتا ہے آ کے. جب یہ نکل رہا ہوتا تو یہ ایک انڈیکیشن ہے کہ باڈی زیادہ سے زیادہ واٹر کو لوز کر رہا ہے یہ.
تو ہائیڈریشن اور لاس آف ہائیڈریشن آپ کے، اور ساتھ ساتھ میں لاس آف منرلز جو ہے، یہ دونوں آپ کو ایک ٹراما کی کنڈیشن میں لے جاتے ہیں. اب اس کو کوپ اپ کرنے کے لیے ریکمنڈیشنز یہ ہوتی ہیں، نارمل ریکمنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ عام ایڈلٹ جو ہے ہمارا 60 سے 65 kg والا، اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ ڈیلی بیسس پہ 7 سے 8 گلاس پانی کے پیے. ٹھیک ہے. اور اگر یہ گرمیوں کے دن اور وہ علاقہ جہاں پہ گرمی بہت زیادہ پڑتی ہے اور پسینہ بہت زیادہ آتا ہے، اور وہ لوگ جو کہ لیبر ورک کر رہے ہوتے ہیں، مزدور پیشہ لوگ ہوتے ہیں جو سڑکوں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کی جو آپ کہیں کہ ڈی ہائیڈریشن وہ زیادہ ہوتی ہے، کا پسینہ بہت زیادہ بہ رہا ہوتا ہے. ان لوگوں کے لیے ریکمنڈیشن جو ہوتی ہیں وہ 30-35% زیادہ ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ اگر ایک شخص 7 گلاس 8 گلاس پانی کی پیتا ہے، اس کی نیڈ ہے، تو اس کی جو ہمارا وہ جو لیبرس پرسن ہے، جو لیبر ایکٹیویٹی کرتا ہے، دھوپ میں کھڑا ہوتا ہے، شدید پسینہ اس کو آ رہا ہوتا ہے، اس کی نیڈ 12 سے 13 گلاس تک چلی جاتی ہے. تو سب سے اہم کام ہے وہ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ ہائیڈریٹ رکھنا ہے. اس میں پھر آ جاتی ہے، ابھی تو آپ نے مردوں جوان بندوں کی بات کی ہے، بچے اور بزرگوں کی بات کر لیتے ہیں. ان کے لیے پانی کتنا ضروری ہوتا ہے اور کتنا پانی جو ہے وہ بچوں کو اور بزرگوں کو دیا جائے؟ دیکھیں منیمم جو نیڈ ہیں عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ باڈی کے ایج کے حساب سے بھی ہیں، بعض دفعہ ہم اس کو ملی لیٹر میں بھی کاؤنٹ کرتے ہیں کہ کتنے ایم ایل آپ کو پینا چاہیے پر کے جی باڈی ویٹ کے اوپر، تو ہم اس کو اس طریقے سے بھی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آئیڈیلی ہم کہتے ہیں 30-32 ایم ایل پر کے جی ہم اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، اور یہ بن جاتا ہے آپ 60 کلو کے اوپر تقریباً 2 لیٹر پانی بن جاتا ہے آ کے. ٹھیک ہے. تو اس حساب سے آپ وزن کے حساب سے آپ اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. وزن کے بعد پھر اگلی بات آتی ہے کہ ایکٹیویٹی ہے، بندہ کتنا ایکٹیو ہے، اس پہ پھر ایک ایڈیشنل فیکٹر ایڈ ہوتا ہے آ کے. تو 120 سے لے کے ہم 400-500 ایم ایل تک ہم اس کو بڑھا لیتے ہیں آ کے، کہ ایک بندہ نان ایکٹیو ہے تو اس کی شاید نیڈ نہیں ہے، وہ اپنی پر کے جی باڈی ویٹ کے اوپر چلا جاتا ہے. اگر وہ ایکٹیو ہے تو ایکٹیویٹی لیول کو سامنے رکھتے ہوئے پھر ہم اس کے اندر 200 ایم ایل 400 ایم ایل 600 ایم ایل جو ہے وہ پانی کی ایکسٹرا اماؤنٹ ایڈ کر لیتے ہیں. اسی کے ساتھ یہ آتی ہے بات کہ پھر اب جب گرمیاں آ رہی ہوتی ہیں تو کون سے ایسے مشروبات ہیں ان کا استعمال کریں تاکہ وہ ہائیڈریٹ رکھے باڈی کو، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں لوگ جو ہیں وہ مختلف قسم کے شربت بھی پی رہے ہوتے ہیں، تو کون سے ایسے مشروبات کو کنزیوم کرنا چاہیے؟ ہمارا بیسک آپ کہیں کہ پرپز اس پوری ایکٹیویٹی کا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ہائیڈریٹ کرنا ہے. اب ہائیڈریشن ایسی ہونی چاہیے کہ وہ بیلنس رکھے، امبیلنس نہ کریٹ کر دے کچھ چیزوں کا. جیسے کہ آپ نے کہا کہ مشروبات ہیں، اب ہم ایک ایسی کمیونٹی ہیں جس کے اندر آپ کے 30% جو ہیں وہ ڈائبٹیز کا شکار لوگ ہیں. ٹھیک ہے. تو ہمارے ہاں ایک یہ بھی ایک چلے کہ ایک تو 30% ڈائبٹیز کا شکار لوگ، اور اوپر سے ایک اور فیکٹر ہمارے یہاں کہ اس کے بعد دوسری جو مرض ہمارے یہاں وہ ہائی بلڈ پریشر ہے، دل کے امراض ہیں. تو اب ہم گرمیوں میں کیا کرتے ہیں، ہم میٹھے مشروبات لیتے ہیں یا پھر میٹھے کے ساتھ ساتھ نمک والے مشروبات لے رہے ہوتے ہیں. تو بیلنس رکھنا بڑا ضروری ہے. پانی سب سے اچھا مشروب ہے. اگر اس سے آگے جائیں گے تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم جس ریجن میں رہتے ہیں اس ریجن کے اندر زیادہ کنونشنل ہماری جو ریجنل ڈرنکس ہیں وہ کون سی ہیں. اب ہم لیتے ہیں، اگر اپنے ساؤتھ پنجاب کو دیکھ لیں تو ہمارے یہاں پہ ستو کا کلچر ہے، اچھا مشروب ہے. وہ آپ کی جو باڈی کی ہیٹ ہے اس کو کوئنچ کرنے کے لیے بڑا اچھا رول پلے کرتا ہے، اس کا بڑا پازیٹیو ایفیکٹ ہے. جہاں ہائیڈریٹ ہو رہے ہوتے ہیں وہاں پہ کچھ اور بھی آپ کو پازیٹیو ایفیکٹس مل رہے ہوتے ہیں. لسی کا ایک کلچر ہے، وہ بہت اچھا ایک ریمیڈیل میئر ہے. ہمارے ہاں ایک فروٹ ہے فالسا، وہ ہیٹ سیکوینچر ہے، لائک اس کے جو ہیٹ پروڈیوس ہونے سے باڈی کے اندر بھی ایک بڑی نگیٹیو تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں. ہمارا آکسیڈیشن کا عمل جو ہے وہ تیز ہو رہا ہوتا ہے، اس کو روکنے کے لیے وہ بہت زبردست قسم کا فروٹ ہے. تو فالسے کا ڈرنک جو ہے وہ بڑا بہترین آپ کے ایک اسٹریٹجی ہے. اسی طریقے سے بہت سی سبزیاں ایسی ہیں جن کے اندر 96-97% پانی ہوتا ہے، جیسے کہ کیوکمبر ہے، بہت اچھی سبزی ہے. تو لوگ بعض تو اب دیکھیں گے کہ وہ کیوکمبر کو کرش کر کے اس کا جوس نکال کے وہ پی لیتے ہیں. تو وہ آپ کو وائٹامنس بھی دے رہا ہے اور ساتھ ساتھ میں پانی بھی دے رہا ہوتا ہے. تو آپ کہیں کہ اس وقت اگر میں اپنے ساؤتھ پنجاب کو کنسیڈر کروں تو ساؤتھ پنجاب میں ہمارے کلچر کا جو پارٹ ہیں، لسی، ستو، فالسے کا شربت، دے آر ونڈرفل. اور پھر سب سے اوپر سب سے سستا جو ڈرنک بنتا ہے وہ ہے آپ کا شکنجبین جیسے ہے. ٹھیک ہے. مگر اس میں جو چیز بیلنس کرنے والی ہے وہ میٹھا اور نمک، ان دونوں کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. آپ نے نمک اور میٹھے کی بات کی، ساتھ ساتھ الیکٹرولائٹس بھی باڈی کے اندر جو ہے وہ کم ہو جاتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے پھر آپ کو جو ہے وہ شیورنگ شروع ہو جاتی ہے، ہاتھ کانپنا شروع ہو جاتے ہیں، کبھی آنکھوں کے آگے اندھیرا آنا شروع ہو جاتا ہے.
تو نمک, میٹھا اور الیکٹرولائٹس کا بیلنس کس طریقے سے ہم کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اب ایک شخص ہے وہ تو نہ سائنسدان ہے, ایک عام شخص, نہ وہ ڈاکٹر ہے, مگر اس نے اپنے گھر میں کسی کو اگر ڈی ہائیڈریشن ہو گئی ہے تو وہ کس طریقے سے اسے کوپ اپ کر سکتا ہے؟ بالکل صحیح کہا آپ نے. دیکھیں ہماری جو جنرل ریکمنڈیشن ہے نمک کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ آپ میکسیمم, چونکہ ہم ولنریبل کمیونٹی ہیں, ہمارے یہاں دل کے امراض زیادہ ہیں, بلڈ پریشر کے لوگ بہت زیادہ ہیں, تو ہم یہاں کہتے ہیں کہ ہم تقریباً 4 گرام, ناٹ مور دین دس, 4 گرام نمک استعمال کر سکتے ہیں روزانہ کی بنیاد کے اوپر. اب جو 4 گرام نمک ہے وہ تقریباً 1 چائے کے چمچ کے آس پاس ہوتا ہے. 1 چائے کا چمچ 5 گرام کا ہوتا ہے, تو ہم کہتے ہیں یہ تقریباً 1 چائے کے چمچ کے برابر بنتا ہے. اب ہم نے یہ بیلنس کرنا ہے کہ ہم جو مشروبات روزانہ لینا چاہ رہے ہیں اس میں ہم کتنا نمک ایڈ کر رہے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ اس کو بڑھائیں گے تو سوڈیم کا لیول انکریز ہو جائے گا. جو دوسرے آپ نے کہا نا کہ شیورنگ شروع ہو جاتی ہے, جب میرے جسم سے بہت زیادہ نمک نکل گیا ہے, خارج ہو رہا ہے, اس میں سوڈیم لوز ہو رہا ہے, ہمارا سب سے زیادہ ایشو سوڈیم سے جڑا ہوا ہے, آنکھیں پوٹاشیم ہے, سوڈیم ہے, تو اگر یہ زیادہ لوز ہو رہا ہے تو پھر مجھے وہ کنڈیشن آ جاتی ہے کہ میرا بلڈ پریشر لو ہو رہا ہے. بلڈ پریشر کو بہتر کرنے کے لیے ہم یہ اسٹریٹجی آپ کر رہے ہوتے ہیں. تو بیلنس کرنا ضروری ہے, جیسے کہ 4 سے 5 گرام کی مقدار آپ نمک کی استعمال کر سکتے ہیں. اس کے کنٹیرلی مارکیٹ میں ORS موجود ہے, یا ORS میٹھا, ORS کے اندر میٹھا نہیں ہوتا زیادہ. میٹھا ہماری جو جنرل ریکمنڈیشن ہے کہ آپ سویٹنرز جو ہیں وہ منیمم یوز کریں, کم سے کم استعمال کریں. 10% سے کم ٹوٹل انرجی کی کنٹریبیوشن میٹھے سے آنی چاہیے. اگر میں 2000 کیلوریز لیتا ہوں تو 2000 کیلوریز کا 10% اس سے نیچے مجھے میٹھا استعمال کرنا ہے, اس سے اوپر نہیں کرنا. بہت شکریہ سر جی, اور آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. جی تو ناظرین, آپ نے بات سنی کہ 4 گرام نمک جو ہے وہ ہی صرف ہم استعمال کر سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ 10% اپنی کنزمپشن کا جو ہے وہ ہم صرف میٹھا استعمال کر سکتے ہیں, جو کہ بیلنس ڈائٹ کہلاتا ہے. وقت تو ایک بریک کا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہم نے ہیٹ ویو پر آپ کو دکھایا کہ کس طریقے سے ہیٹ ویو جو ہے وہ آتی ہے, اور کلائمیٹ اور انوائرمنٹ جو ہے وہ کس طریقے سے اثر انداز ہوتا ہے کہ ملتان اور جنوبی پنجاب میں جو ہے وہ موسم تبدیل ہوتا جا رہا ہے. اب جب ہیٹ ویو کسی کو لگ جاتی ہے یا ہیٹ سٹروک ہو جاتا ہے تو پھر اس میں کیا احتیاط جو ہے وہ کی جا سکتی ہے, اس کے اوپر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ ڈاکٹر عرفان پراچا صاحب موجود ہیں. سر ویلکم کرتے ہیں آپ کو شو میں. تھینک یو جی. ڈاکٹر صاحب پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ ہیٹ سٹروک جو ہوتا ہے یہ جسم پر کیا اثرات مرتب کرتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں جیسے آپ جانتے ہیں کہ گلوبل انوائرمنٹ چینج ہو رہا ہے, تو اس حوالے سے تمام پاکستان کے جو جتنے بھی انوائرمنٹ ہیں سب ہر شہر کے اندر تبدیل ہو رہے ہیں. اگر ہم ملتان کی بات کرتے ہیں تو پچھلے دنوں میں ملتان میں درجہ حرارت اپنا ہسٹری کا سب سے زیادہ درجہ حرارت یہاں تک پہنچا ہے. تو اس کی وجہ سے جو ہیٹ سٹروک اور جو ہیٹ ویوز آ رہی ہیں اس سے انسانی جسم پہ بے شمار اثرات مرتب ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے سب سے اہم جو بات یہ ہوتی ہے کہ اس میں ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے, پانی کی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور ہیٹ کی وجہ سے اس کا جو نیورولوجیکل سسٹمز ہیں وہ بھی اپسیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو ان سے بچنے کے لیے بڑا ایک اہم رول ہے ہمارا کہ ہم کوشش کریں کہ زیادہ ٹیمپریچر میں باہر نہ نکلیں, اور زیادہ تر کام ہم اپنا صبح کا ٹائم یا شام کا ٹائم کر لیں, اور اگر ہم باہر نکلنا ہے تو کوئی کپڑا سر پہ رکھ کے نکلیں, اور ایسی جگہ پہ جائیں جہاں پہ ہوا چل رہی ہو, وہاں پہ ٹھہریں زیادہ, اور زیادہ اگر پسینہ آتا ہے تو ہم اس کے لیے پانی کا بندوبست کریں, اپنا پانی پئیں, اور خاص طور پہ جیسے شکنجین ہماری ہوتی ہے وہ ہم استعمال کریں تاکہ ہماری نمکیات کی کمی وہ پوری ہوتی رہے. اور اگر کسی کو ہیٹ سٹروک یا ہو جاتا ہے, ایسا سسٹم مریض ہمارے پاس آتا ہے, تو سب سے پہلے اس کے جسم کا جو ٹیمپریچر ہے اس کو کول ڈاؤن کرنا ہوتا ہے. تو اس کو ٹھنڈے پانی کے پٹیاں کرنی چاہیے, ٹھنڈے پانی سے نہلا بھی دینا چاہیے. تو ٹیمپریچر ایسا نہیں ہوتا کہ اگر جو یکدم ہی اگر ٹھنڈا پانی ڈال دیا جائے تو کہتے ہیں کہ مسلز اکڑ جاتے ہیں یا پھر فالج کا خطرہ جو ہے وہ اس کے چانسز بڑھ جاتے ہیں؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے, فالج کا خطرہ بالکل نہیں ہوتا, مسل بھی نہیں کر سکتے. یہ ہم کہتے ہیں کہ شروع میں آپ برف کا پانی نہ ڈالیں, اس کو ٹے واٹر ڈالیں.
ٹیپ واٹر سے اس کا ٹیمپریچر نیچے آ جائے گا. بعد میں جب نیچے آ جائے تو برف کا پانی بھی استعمال کر سکتے ہیں. شروع میں ہم کہتے ہیں کہ نہ ڈالیں کہ اس سے جو شریانوں کے اندر ہمارا بلڈ ہوتا ہے وہ شرانیں چونکہ سکڑ جاتی ہیں تو بلڈ کی سپلائی کم ہوتی ہے, اس کی وجہ سے تھوڑا سا پین ہو سکتا ہے. تو باقی فالج والی بات غلط ہے, فالج نہیں ہوتا. فالج ہی اسٹروک کے اپنے جو اس کی کمپلیکیشن ہیں اس سے ہو سکتا ہے, لیکن پانی ڈالنے سے نہیں ہو سکتا. اچھا, اسی کے ساتھ ہی دل کے امراض کے حوالے سے بات کریں, کیونکہ ہمارے پاکستان میں ویسے بھی دل کے امراض جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں. خاص طور پہ ذیابطیز کے مریضوں کا تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہارٹ اٹیک انہیں آ بھی رہا ہے یا نہیں, کیونکہ انہیں فیل کچھ نہیں ہو رہا ہوتا. تو اگر ان لوگوں کو ہیٹ ویو لگ جائے یا لو لگ جائے تو جسم کو کس طرح وہ اپنے قابو کر سکتے ہیں, اور لوگوں کو کس طرح پتہ چل سکتا ہے کہ اسے لو لگ گئی ہے؟ نہیں تو پروٹوکول سب کے لیے ایک جیسا ہے, چاہے وہ پہلے بیمار ہے یا نہیں. تو ہم نے یہی دیکھنا ہے کہ اگر تو اس کو لو لگ گئی ہے, اس کا ٹیمپریچر ہائی ہو رہا ہے, تو باڈی ٹیمپریچر سب سے پہلے ہم نے نیچے لے کے آنا ہے. جب باڈی ٹیمپریچر سے نیچے لے آئیں گے تو جو اس کے اثرات ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جائیں گے. اور باقی جیسے آپ نے بات کی ہے شوگر کی, یا بڑی اہم بات کی ہے, تو یہ ہمارے اصل میں لائف سٹائل چینج ہو گیا ہے. ہم بہت زیادہ فاسٹ فوڈ پہ آ گئے ہیں اور فزیکل ایکٹیویٹیز کم ہو گئی ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو سکول ہے وہ سکڑ گئے ہیں سارے, اور مرلوں میں اب سکول آ گئے ہیں, وہاں پہ کوئی فزیکل ایکٹیویٹیز بچوں کی ہے نہیں. تو اس طرح سے نا ان سارے عوامل سے مل کے تو جو ہمارا جو لائف سٹائل بن رہا ہے اس کی وجہ سے ہمارے یہ ڈائبٹیز اور یہ دل کے امراض زیادہ آ رہے ہیں. تو اس کے لیے اہم ہے کہ ہم اپنے لائف سٹائل چینج کریں, ہم اپنی فزیکل ایکٹیویٹیز کی طرف آئیں اور کھانے میں سادہ غذا استعمال کریں. اچھا سر, بات ہوتی ہے ابھی آپ نے اسکولوں کی بات کی تو بچوں کی بات کر لیتے ہیں. سب سے زیادہ بچوں اور بزرگوں کو جو ہے وہ لو لگتی ہے, تو کیونکہ وہ بچے کھیلتے بہت زیادہ ہیں یا بچے باہر نکل جاتے ہیں ماں باپ کی نیگلیجنس کی وجہ سے یا پڑھائی کی وجہ سے. تو اپنے ساتھ کیا صرف پانی ہی رکھیں, وہ آپ کی ڈی ہائیڈریشن کو پورا کرے گا, یا کچھ اور بھی چیزیں جو ہیں وہ ایڈیٹیوز ہم اس کے ساتھ شامل کر سکتے ہیں تاکہ ہمارا جو جسم ہے اس کی نمکیات کو پورا کیا جا سکے؟ جی, پانی تو پہلے سب سے پہلی بات تو پانی ہی ہے. ہم نے پانی رکھنا اپنے پاس. اگر ہم اس کا نمکول بھی اس میں شامل کر لیں تو سب سے اچھی بات ہے. ایک گلاس پانی کے اندر ہم ایک پڑیا نمکول کی ڈال لیں وہ سب سے اچھا ہے. لیکن پانی تو ہماری بیسک ہے, وہ بڑی ضروری چیز ہے, اور ساتھ نمکول بھی ہم کر سکتے ہیں اس کے. باقی کوئی جوسز وغیرہ بھی استعمال کر سکتے ہیں, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کوئی ایسی چیزیں استعمال کرنے میں. اچھا سر, بینگ اے ڈاکٹر یہ بتائیے گا کہ ہم کون سی غذائیں جو ہیں وہ اس موسم میں کھائیں؟ کیا فوکس لیکوڈ پہ کریں یا سخت چیزوں پہ لائک سبزی, فروٹ اور پھر گوشت وغیرہ جو ہے؟ دیکھیں, پانی تو اس میں بڑے اہم ہے. ہم کہتے ہیں کہ کم از کم آپ 2 لیٹر پانی ڈیلی لیں اس موسم کے اندر. اور وہ لوگ جو فزیکل ایکٹیویٹی زیادہ کر رہے ہیں, جو ہمارے باہر یعنی کہ آؤٹ ڈور میں کام کر رہے ہیں, ان کو 3 لیٹر تو بھی لے لینا چاہیے. تو پانی تو بہت ضروری ہے. اس کے بعد جو کھانے کی چیزیں ہیں اس میں بہتر ہے کہ آپ سبزیاں زیادہ استعمال کریں اور گرین سلاد وہ استعمال کریں. اس سے آپ کے پانی کی کمی بھی پوری ہوتی ہے, نمکیات بھی آپ کے پورے ہو جاتے ہیں, اور باقی جو باڈیز کو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ بھی پورے ہو جاتے ہیں. تو بہتر یہ ہے آپ سبزیوں پہ آ جائیں, سلاد پہ آ جائیں اور پانی زیادہ لیں. اچھا سر, ہسپتالوں کی بات کر لیتے ہیں کہ ہسپتالوں میں کیا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہیٹ ویو سے کہ کوئی کاؤنٹرز وغیرہ بنائے گئے ہوں, حکومت نے اس کی ترجیحات کس طرح رکھی ہوئی ہیں؟ دیکھو, گورنمنٹ وقتاً فوقتاً اس کے حوالے سے اویئرنیس تو پھیلا رہی ہے, اور ہو سکتا ہے کچھ گورنمنٹ کے ہسپتالوں میں کاؤنٹر بھی بنے ہوں, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایمرجنسی میں جو پیشنٹ ہمارا پہنچتا ہے نا وہ صحیح ٹریٹ ہو جاتا ہے. وہ ایمرجنسی میں جا کے پیشنٹ کو صحیح اس کو پروٹوکول کے ساتھ ٹریٹ کرتے ہیں. تو بہرحال یہ موسم ہے تو کچھ دنوں کے لیے ہوتا ہے, 15-20 دن مہینے کے لیے ہوتا ہے. تو اس دوران اگر کوئی ایسے کاؤنٹر بنا بھی لیے جائیں اور الگ سے ایمرجنسی میں بیڈ بنا لیے جائیں تو زیادہ ایزی کام ہو جائے گا. اچھا, اسی کے ساتھ ہی اب ہم بات کر لیتے ہیں ان لوگوں کی جو کہ کام ہی دھوپ میں کرتے, جیسے مزدور اور مستری حضرات ہیں, وہ تو کام ہی اسی چیز پر کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا چیزوں کی لازمی ہونا چاہیے سائٹ کے اوپر؟ جی بالکل, میں ابھی بات کر رہا تھا کہ وہ لوگ جو آؤٹ ڈور کام کرتے ہیں ان کے لیے ہمیں 2 سے 3 لیٹر پانی ضروری ہے. تو وہاں اس جگہ پہ یہ پانی اور نمکول اور ساتھ کوئی جیسے ہمارے کوئی کولڈ ڈرنکس ہیں, شربت ہیں, اس طرح کی چیزیں بھی وہاں پہ اویلیبلٹی ہونی چاہیے ان کے پاس, تاکہ ان کی نمکیات بھی ٹھیک ہو جائیں, پانی کمی بھی نہ ہو. جی, تو ناظرین آپ نے بات سنی ڈاکٹر صاحب کی کہ اگر آپ نے ہیٹ ویو سے بچنا ہے تو پانی کے ساتھ ساتھ نیم کول یا لیمبو پانی جسے ہم کہتے ہیں اس کا بھی استعمال جو ہے وہ لازمی رکھیں, کیونکہ
جو آپ کے الیکٹرولائٹس یا نمکیات ہیں وہ خالی صرف پانی سے پورے نہیں ہو سکتے, اور اگر گھر سے باہر نکلنا ہے تو سر کو ڈھانپ کر جو ہے وہ نکلیں تاکہ ہیٹ ویو سے جو ہے بچا جا سکے. مزید ابھی آگے لوگوں سے بات کریں گے, وقت ایک بریک کا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, بات ہو رہی ہے ہیٹ ویو کی, اور اب چونکہ محرم بھی چل رہا ہے تو لوگ جو ہیں وہ عزاداری کے لیے گھروں سے باہر بھی نکل رہے ہیں, اور ظاہر سی بات ہے کہ ایک تو اوپر گرمی ہے, دھوپ پڑ رہی ہے, پھر لوگوں کا جمع غفیر جو ہے وہ مزید ہیٹ میں اضافہ کر دیتا ہے, اور ایک گیدرنگ جو ہے اس میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ اچھی خاصی آپ کو ہیٹ جو ہے وہ محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور لوگ جو ہیں ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہوتے ہیں. تو اور ویسے بھی جب ہم روڈ پر چل رہے ہوتے ہیں تو کئی ایسے لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ گرمی کی وجہ سے یا تو بے ہوش ہو جاتے ہیں یا چلتے چلتے گر جاتے ہیں, تو اس پر پھر آتے ہیں ریسکیو والے, اور ریسکیو جو کہ ہمیں ریسکیو کرتی ہے, نام سے ہی وہ مشہور ہے, اور اس نے ایک اپنا پاکستان کی عوام کے لیے یوں سمجھ لیں کہ اپنی خدمت جو ہے وہ بھرپور انداز سے آج بھی پیش کر رہی ہے, اور بغیر کسی معاوضے کے. تو اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ بلال صاحب موجود ہیں, اور بلال صاحب پہلے تو ویلکم کرتے ہیں آپ کو شو میں. ہیٹ ویو اب محرم ہے, اگر محرم سے ہٹ کر بھی بات کی جائے, نارمل ڈیز کی بات کر لیتے ہیں کہ روڈ پر کس طرح کے اس طرح کے حادثات کتنے رپورٹ ہوتے ہیں گرمیوں میں, خاص طور پہ جنوبی پنجاب یا ملتان کی بات کرتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ گرم ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ جی, اور بڑا ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے آج کل ہیٹ ویو جو ہے, کیونکہ ٹمپریچر جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ساؤتھ ریجن میں نارمل جو ایک خطہ ہے اس کی نسبت ہمارا جو ٹمپریچر ہے وہ زیادہ رہتا ہے, اور اس کی ریزن یہ ہے کہ یہاں پہ ہیومیڈیٹی جو ہے اس کا جو تناسب ہے ہوا میں نمی کا تناسب ہے وہ زیادہ بڑھ جاتا ہے, اور یہی وہ مہینے ہیں جون سے لے کے اگست تک, اور اس میں جو ہیٹ ہوتی ہے اس ایریا میں بہت زیادہ ہوتی ہے, ٹمپریچر بہت زیادہ ہوتا ہے. اس دوران جو ہیٹ ویو ہے, ہیٹ ویو بیسیکلی ہے کیا, یہی ہے کہ جب ہیٹ ایک ٹمپریچر جو ہے ایک حد سے زیادہ بڑھ جائے, اور اس دوران اس کا جو ایڈورس ایفیکٹ ہے جانوں کے اوپر, زندگیوں کے اوپر اگر وہ آنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کو ہم ہیٹ ویو کہتے ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے آپ کے توسط سے, آپ کے تناظر سے, اپنے ناظرین کے لیے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی, کہ جو ہیٹ ویو ہے اس سے کس طرح آپ کو متاثر کر سکتی ہے, گرمی کی شدت آپ کو کس طرح سے متاثر کر سکتی ہے, اور اس میں کون سی چیزیں ہیں, کون سے عوامل ہیں جن کا خیال رکھتے ہوئے آپ خود کو سیو کر سکتے ہیں, یا وہ کون سی ایسی ریمیڈیز ہیں جن کا استعمال کرتے ہوئے اگر آپ گرمی سے متاثر ہوتے ہیں تو آپ خود کو محفوظ کیسے رہ سکتے ہیں. تو اس میں جس طرح بات کر رہے ہیں کہ کتنے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں, اگر صرف میں رواں ماہ کی بات کروں تو آج تک ہمیں 7 کیسز جو ہیں وہ رپورٹ ہو چکے ہیں ہیٹ ویو کے ڈسٹرکٹ ملتان سے, جو ریسکیو 1122 ملتان نے ڈیل کی ہیں. یہ وہ کیسز ہیں جس میں ہم نے جو مریض تھے ان کو ہاسپٹلائز کیا ہے. اس کے علاوہ کچھ فرسٹ ایڈ کے کیسز ہوتے ہیں, مثال کے طور پہ ہمارے جو سروسز ہیں سٹی کے اندر موجود ہیں, اور ہمیں کال آتی ہے کہ کسی شخص کی طبیعت خراب ہے, میڈیکل کی کال آتی ہے, جب اس کو جا کے ہمارا اسٹاف دیکھتا ہے, اسیس کرتا ہے, اس کو ایگزامن کرتا ہے, تو پتہ چلتا ہے کہ اس کو ہیٹ گرمی لگنے کی وجہ سے یا گرمی کی شدت کی وجہ سے یہ میڈیکل کنڈیشن ہو چکی ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ریسکیو 1122 روزانہ کی بنیاد پہ ڈیل کر رہی ہوتی ہے, لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم سب جو ناظرین آپ کے توسط سے مجھے دیکھ رہے ہیں, ہم اپنی حفاظت کے اقدامات کو یقینی بنائیں. اسی کے ساتھ بلال بھائی یہ بتائیے گا, کیونکہ دیکھیں آپ تو فرسٹ ایڈ دیتے ہیں, اور ظاہر سی بات ہے اب عوام ہمیں جو دیکھ رہی ہے, آپ لوگوں کو پہنچنے میں کہیں 5 منٹ لگ سکتے ہیں تو کہیں 15 منٹ لگ سکتے ہیں, تو اس سے پہلے اگر کسی کو یہ کنڈیشن نظر آ جاتی ہے تو اسے کوپ اپ کس طرح کیا جا سکتا ہے. ایک عام شہری فوری طور پر اسے ایمرجنسی فرسٹ ایڈ وہ خود کیا دے سکتا ہے, کیونکہ اکوپمنٹس تو پھر بعد میں آئیں گے, اکوپمنٹس تو عام شہری کے پاس نہیں ہوتے. ایک عام شہری کی حیثیت سے وہ کس طریقے سے اسے فرسٹ ایڈ فوری طور پر دے, اور وہ کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ جی بالکل, اس سے پہلے بھی ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کون سی ایسی کنڈیشنز ہیں جس میں ہمیں پتہ چلے کہ جو باڈی ہے وہ ہیٹ ویو ہمیں محسوس ہو رہی ہے, ہمارے اوپر اس کا اثر ہو رہا ہے گرمی کا. تو اس میں سب سے زیادہ جو کنڈیشن ہے وہ سویٹنگ ہے. اگر آپ کو ایک حد سے زیادہ پسینہ آ رہا ہے, اگر آپ کو اس سے ڈیزینس ہو رہی ہے, نیند کی کنڈیشن ہو رہی ہے, آپ کو وومٹنگ ہو رہی ہے, آپ کی جو سکن ہے وہ ریڈش ہو رہی ہے, اگر آپ کو پیاس ایک شدت سے زیادہ لگ رہی ہے, یہ وہ ساری علامات ہیں جو ہیٹ ویو کی علامات. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو باڈی کا کور ٹمپریچر ہے وہ ڈسٹرب ہو گیا ہے, اور آپ کو اس وقت جو گرمی کی شدت ہے وہ متاثر کر رہی ہے. تو سب سے پہلے اگر ایسی کوئی کنڈیشن ہوتی ہے تو اس میں عوام الناس کو کیا کرنا چاہیے, ہمارے رسپونڈ کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہمیں کال کریں. ایسی کوئی کنڈیشن ہوتی ہے, پیشنٹ اگر کوئی لگتا ہے کہ بے ہوشی کی طرف جا رہا ہے, اس کو سویٹنگ زیادہ ہو رہی ہے, اس کو گرمی فیل ہو رہی ہے,
ہمیں 1122 پہ کال کریں, فری جو ہیلپ لائن ہے ہماری سروسز سے پہنچنے سے پہلے عوام الناس کیا کر سکتے ہیں, شہری کیا کر سکتے ہیں. سب سے پہلے اس پیشنٹ کو, اس مریض کو جو اس کے قرب و جوار میں لوگ ہیں, اس کو سایہ دار جگہ کے اوپر لے کے آئیں, کسی پنکھے کے سامنے, کسی کولر کے سامنے, یا کسی سایہ دار کھلی جگہ کے اوپر. اس کے بعد جو اس کے کپڑے ہیں, جو کلوز اس نے اگر پہنے ہوئے ہیں, تو ان کو ڈھیلا کریں, تھوڑا سا ان کو لوز کریں. اگر اتار دے پاسبل ہے تو ان کو اتار کے کم کریں ان کو. اس طرح اس کو زمین کے اوپر لٹا کے, اگر وہ بے ہوش ہو جاتا ہے اس دوران, انکانشیس ہو جاتا ہے پیشنٹ, تو اس کو زمین کے اوپر لٹا کے اس کی جو ٹانگیں ہیں ان کو تھوڑا سا ایلیویٹ کریں, ان کو تھوڑا سا اٹھائیں. 1 فٹ تک آپ اس کو اٹھا سکتے ہیں, تاکہ جو بلڈ فلو ہے وہ باڈی کا برین کی طرف جائے. تو یہ فرسٹ ریمیڈی ہے, کیونکہ جب ہیٹ ویو لگتی ہے تو جو آپ کے جو سافٹ مسلز ہوتے ہیں, جو نروس سسٹم ہوتا ہے, اس سے متاثر ہوتا ہے. تو جو بلڈ کی سپلائی ہے وہ برین کو کم ہو جاتی ہے, متاثر ہو جاتی ہے, اور اس کے بعد جو پیشنٹ ہے وہ انکانشیس ہوتا ہے, اور خدا نخواستہ اس سے کرٹیکل سچویشن اگر ہوتی ہے تو وہ موت کی طرف جا سکتا ہے. تو آپ نے اس کا جو بلڈ فلو ہے اس کو کنٹرول کرنا ہے, اس کی جو فلو ہے وہ ٹورڈز جو برین ہے اس کی طرف جو ہے اس کو بحال رکھنا ہے. تو اس کے لیے پیشنٹ کو کسی سایہ دار پنکھے والی جگہ پہ, ٹھنڈی جگہ پہ لٹا کے, اور اس کے بعد اس کی ٹانگوں کو تھوڑا سا ایلیویٹ کر دیں. اس کے ساتھ اگر وہ پانی پی سکتا ہے, اگر وہ کانشیس ہے, تو اس کو فلوئڈ دیں, کیونکہ جو ہیٹ ویو ہے وہ ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے ہوتی ہے. جب آپ کی جو باڈی کے محلول ہے اگر کم ہو جاتا ہے, اس میں نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے, تو اس کو ORS دیا جا سکتا ہے. اگر وہ اس کنڈیشن میں نہیں ہے, اگر وہ انکانشیس ہے, تو پھر آپ اس کے اوپر ٹھنڈا پانی جو ہے اس کو اسپرنکلر کر سکتے ہیں جسم کے مختلف حصوں کے اوپر. جو آئس پیڈز ہیں ان کا استعمال آپ کرتے ہوئے اس کی بغل کے اندر, اس کے جو نیک کے ٹیشوز ہیں سافٹ والے, اس کے اوپر آپ برف کی ٹکور کر سکتے ہیں. تو یہ وہ ریمیڈیز ہیں جن کا استعمال کرتے ہوئے ایمرجنسی سروسز کے پہنچنے سے پہلے جو ہے کسی بھی متاثرہ شخص کی مدد کی جا سکتی ہے. ہمارا ٹرینڈ بن گیا ہے کہ ہم لوگوں کی مدد کم کرتے ہیں اور اس میں کیپچرنگ اور ویڈیوگرافی اور اس میں زیادہ چلے جاتے ہیں, لیکن اگر ہم ریمیڈی کا استعمال ہم کریں تو ہم بہت ساری قیمتی جان ہیں جن کو محفوظ کر سکتے ہیں. اب بات کر دیتے ہیں محرم الحرام کی, کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ محرم میں جلوس جو ہیں وہ نکلنا شروع ہوں گے, اور عزاداری بھی ہوگی, اور لوگوں کا ایک جم غفیر جو ہے وہ مجالس میں بھی بیٹھ جاتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ کئی ایسی مجالس ہوتی ہیں وہاں پر پنکھے کے انتظام تو ہوتے ہیں, مگر ہیومیڈیٹی اتنی ہو جاتی ہے اور ہیٹ اتنی ہو جاتی ہے کہ لوگ اس مجالسوں میں بھی جو ہے وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں. تو کیا احتیاط ضروری ہے, خاص طور پہ جب محرم کے اس طرح کی سچویشن چل رہی ہوں تو؟ جی بالکل, اس کے لیے بھی یہی چیزیں ہیں کہ جب بھی ہم مجالس کے اندر جائیں, ظاہر ایک مذہبی رسومات ہیں ہم نے ادا کرنی ہے, تو اس دوران جو بھی ہمارے ہیں مومنین جب وہ جائیں مجالس کے اندر, تو پانی کی بوتل اپنے ساتھ ضرور رکھیں. وہاں پہ پانی کا خاطر خواہ انتظام ہونا چاہیے. باڈی کو کبھی بھی ڈی ہائیڈریٹ نہیں ہونے دینا. اگر گرمی زیادہ ہے تو آپ بار بار پانی پئیں. آپ جو اس کو نمکیات ہے, نمک ملا پانی آپ اس کو دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کا استعمال کرتے ہوئے محفوظ رہ سکتے ہیں. گرمی کی شدت سے خود کو بچائیں, سایہ دار جگہ میں رہیں, کوشش کریں کہ ہوادار جو جگہ ہے اس کے اوپر آپ موجود رہیں. اگر اس دوران دھوپ میں کہیں ڈائریکٹ آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے تو سر کے اوپر کوئی وائٹ کلر کا, سفید کلر کا کپڑا رکھیں, اس کو گیلا کر لیں اپنی گردن کے ارد گرد, یا سر کو ڈانپ لیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کا استعمال کرتے ہوئے ہم ان گرمی کے حالات میں, اسپیشل محرم الحرام کے حوالے سے جو زائرین مجھے دیکھ رہے ہیں, وہ اپنے خود کو محفوظ کر سکتے ہیں. اور خدا نخواستہ اگر کوئی ایسی میڈیکل سچویشن ہوتی ہے تو فوراً ریسکیو 1122 کی فری آف کاسٹ ہیلپ لائن کو ڈائل کریں, تاکہ ہماری جو سروسز آپ تک پہنچیں. اور اس دوران جس طرح میں پہلے بتا رہا تھا کہ جو قرب و جوار کے لوگ ہیں, جو سوسائٹی کے لوگ ہیں, اگر اس سے ایسا کوئی پیشنٹ ان کو ڈیل کرنا پڑتا ہے تو وہی جو ہدایات میں نے پہلے بتائی ہیں ان پہ عمل کرتے ہوئے اس کی زندگی کو محفوظ کیا جا سکتا ہے. آخر میں یہ بتائیے گا کہ ہم اب ڈی ہائیڈریشن دن میں تو ہوتی ہے, کبھی کبھار ایسی سچویشن بھی ہوتی ہے کہ ڈی ہائیڈریشن جو ہے وہ رات کے وقت بھی ہو جاتی ہے, اور اس وقت پھر بندے کو نہیں سمجھ آ رہا ہوتا کہ اس وقت تو ڈی ہائیڈریشن ہونے کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو کیا یہ دل کے مریضوں کے لیے, یا کس طریقے سے ہم اسے کوپ کر سکتے ہیں ان سے؟ جی بالکل, جب ٹمپریچر بڑھتا ہے, جیسے آپ 2 ہفتے پہلے صرف ملتان کی ایگزامپل لیں, تو ایک دفعہ ہمارا جو فیلڈ لائکس ٹمپریچر ہے وہ رات کے ٹائم پہ بھی تقریباً 47 رہا ہے, اور وہ بڑی ہیومڈ کنڈیشن تھی. تو پاسبل ہے کہ رات میں بھی اگر کوئی ہیومیڈیٹی بڑھ جاتی ہے اور ہبس جس کو ہم کہتے ہیں وہ بڑھ جاتی ہے, تو ایسی کنڈیشن کو ہو سکتی ہے. اس میں جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ دل کے مریضوں کے لیے, تو دل کے مریضوں کے لیے تو پہلے ہی وہ پرون ہے اس حوالے سے, تو وہ اپنا زیادہ خصوصی خیال رکھیں. جب بھی ان کا کوئی ریسٹ کرنے کی جگہ ہے, سونے کی جگہ, تو پنکھے والے ہوادار جگہ کے اوپر, ٹھنڈی جگہ کے اوپر جتنی پاسبلٹی ہے اس کو ضرور کریں. جو میڈیسنز ہیں جس طرح ڈاکٹرز نے ان کو بتائی ہوئی ہیں ان کا ضرور استعمال کریں. ڈی ہائیڈریٹ نہ ہونے دیں باڈی کو, پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں. ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنیں. اسی طرح جو اولڈ ایج پیشنٹ لوگ ہیں, جو بزرگ ہیں شہری, وہ ہمیشہ جو ڈائریکٹ سن لائٹ ہے اس سے اوائڈ کریں. اس طرح جو بچے ہیں, جس طرح گرمی کی چھٹیاں, سمر کی جو ویکیشنز ہیں, کرنے کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ان کو گرمی سے محفوظ رکھا جا سکے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں, اگر ہم ان کو کر لیتے ہیں تو ہم اپنی اور اپنی جو سوسائٹی میں بہت ساری قیمتی جانیں ان کو بچانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں.
شکریہ جی. تو ناظرین آپ نے بات سنی کہ اگر آپ نے ڈی ہائیڈریشن سے بچنا ہے تو پانی کا استعمال تو ضروری ہے ہی ہے, مگر اگر آپ کے سامنے کوئی اس طرح کی سچویشن آ جائے تو اسے کس طریقے سے کوپ اپ کر سکتے ہیں, اسے کس طریقے سے فوری طور پر مدد جو ہے وہ پرووائڈ کر سکتے ہیں. ریسکیو آنے سے پہلے آپ اس کو کس طریقے سے جو ہے وہ ہینڈل کر سکتے ہیں اس کے بندے کو. تو یہ ہم نے ساری چیزیں بتائی ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس گرمی کی وجہ سے اگر آپ لوگوں کو کچھ ہوتا ہے تو اپنا خیال جو ہے وہ ہمیں خود رکھنا ہے, اور باقی اللہ پر چھوڑتے ہیں کہ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. ٹیم بنام سرکار کو اب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.